کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کلینک میں ہم حاضر ہیں اور یہاں پر مختلف بیماریاں کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے کہ ان بیماریوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور ان کے علاج کیا ہو سکتے ہیں، اور اس میں پرہیز کیا کرنی چاہیے کہ جو ان امراض میں مبتلا نہیں ہیں وہ بچ سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی اس کے علاوہ کافی سارے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کی کالز بھی ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، آپ کے مشوروں سے متعلق، تجاویز سے متعلق، ساتھ ساتھ آپ کے اپنے مسائل سے متعلق بھی کالز ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نیت کر لیتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو ثواب بڑھ جائے گا کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے اور اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیں گے۔ موبائل فون کے استعمال سے بچنے کی نیت کیجیے اور توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے۔ دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے اور خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت جو یہاں سے عمدہ مدنی پھول ملیں ان کو بھی آگے بڑھانے کی بھی نیت کریں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ بخاری شریف کی حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا، تو اس حدیث پاک پر عمل کی بھی پیروی کروں گا۔ اور یہ بھی نیت کرتا ہوں خیر الناس من ینفع الناس، یہ بھی روایت ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ بھی خلاصہ حدیث اور جو مضامین حدیث ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیت عطا فرمائے، ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ بندی کا بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ کی بھی رغبت دلاؤں گا، یہ بھی نیت کرتا ہوں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بخار، فیور۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو ایک رات بخار میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے اور اللہ عز و جل سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو یہ بخار کے حوالے سے ایک ایمان افروز روایت تھی۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت فرمائی تو فرمایا تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالی فرماتا ہے بخار میری آگ ہے، اس لیے میں اسے اپنے مومن بندے پر دنیا پر مسلط کرتا ہوں تاکہ قیامت کے روز اس کی آگ کا حصہ یعنی بدلہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث بھی انشاءاللہ وقت مناسب پر میں عرض کروں گا۔ تو آج ہمارا موضوع بخار ہے، اور بخار یہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں کسی کو بخار نہ آتا ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو۔ تو یہ سلسلہ گھر میں جاری رہتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو آج ہم بخار کیوں آتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس کچھ مریض بھی ہیں، انشاءاللہ ان مریضوں کو بھی دیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، سنتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات اب کیا فرماتے ہیں۔ جی ڈاکٹر سلمان، ماشاءاللہ آج ڈاکٹر ظہور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور ان سے انشاءاللہ کچھ بخار کے بارے میں بھی لیں گے، بالکل جلدی امراض سے بھی کچھ ان سے ہم ان کی ماہرانہ رائے لینے کی
کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جی کنٹینیو کریں ڈاکٹر سلمان. جو بخار جو ہوتا ہے بیسیکلی جو ہوتا ہے جسم کے اندر بھی کوئی بھی جیسے انفیکشن ہو جاتا ہے, بھلے وہ وائرل ہو, بیکٹیریل ہو یا پیراسائٹک, کسی بھی اتنا مشکل کر دیتے ہیں آپ بیماری کو سمجھنا اپنی جگہ پر, آپ کی لینگویج سمجھنا. میں کئی سلسلے کے بعد میری کسی سے ملاقات بھی کہا کہ آپ اتنا مشکل انگلش بولتے ہیں, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, تو تھوڑا آسان کریں نا. اصل میں بتاؤں آپ کو, جو بخار جو ہے بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے, مگر بہت ساری بیماریوں کی علامت ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے کوئی بھی شخص اگر اس کو خون کی کمی ہوتی ہے تو اس میں بھی بخار چڑھ جاتا ہے. کسی شخص کو اگر کوئی فیور, اگر جیسے پھوڑا ہو جاتا ہے جسم میں تو بھی بخار چڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی کو اگر ملیریا ہو جاتا ہے تو بھی بخار ہو جاتا ہے. اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو بھی بخار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب بخار کسی کا سبب ہے, بیماری نہیں ہے, بذات خود بیمار تو ہیں, بیماری تو ہے. آپ میں جو جسم میں ہو رہا ہے نا, وہ جسم کا سگنل ہے, سگنل جسم میں کچھ علامت ایسا ہو رہا ہے. کسی بھی بیماری کی بخار علامت ہے, بذات خود بخار بیماری نہیں ہے. اچھا, اب جیسے میں آپ کے میڈیکل کے تھی. جی جی جی, جیسے اب کوئی انفیکشن ہو گیا, یعنی کوئی جراثیم جسم میں چلے گیا, اب جیسے گلا خراب ہو گیا, اب یہ جراثیم کی وجہ سے گلا خراب ہوتا ہے. گلا خراب ہوگا تو اس میں بھی بخار آ جائے گا. تو عموماً گلا خراب کا مریض کو خود تو پتہ نہیں چلے گا, لیکن بذریعہ بخار اس کو انڈیکیشن ہو جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے, بدن ٹوٹنے لگتا ہے, برتن ٹوٹ رہا ہے, بخار آنے لگ گیا, سست ہو گیا. تو پھر وہ جب چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے اس میں پتہ لگ جاتا ہے ہاں بھی گلا خراب ہے یا کوئی اور دیگر معاملہ ہے. بخار میں عموماً کوئی اندرونی چیز موجود ہو, جیسے کوئی غلط چیز کھا لی, فوڈ پوائزننگ ہو گئی. تو فوڈ پوائزننگ میں ایک تو موشن وغیرہ کی بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جس میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پر بخار ہو جاتا ہے. تو بخار سے پہلی انڈیکیشن ہوتی ہے ہاں کوئی غلط چیز کھا لی, پھر ڈاکٹر صاحب اس میں موشن وغیرہ شروع ہو جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے بخار اگر کسی کو ہونے لگتا ہے نا, تو مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی بیماری کا وہ رد عمل ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. مثال اگر کوئی بخار کو جیسے وہ جو ہوتے ہیں نا, ہم کس طریقے سے ناپ سکتے ہیں؟ بخار کے لیے ہمارے لیے جو ہے نا تھرمامیٹر وغیرہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے گھر میں. عموماً آج کل تو ہر گھر میں تقریباً تھرمامیٹر ہوتا ہی ہے. مائیں خود ہی اپنے بچے کا بخار نوٹ کر کے آ جاتی ہے. جس گھروں میں نہیں ہے تو انہیں رکھنا چاہیے. ہاں بالکل رکھنا چاہیے, مگر احتیاط کے ساتھ رکھنا چاہیے. اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ٹیمپریچر یا بہت زیادہ گرمی والی جگہ پہ نہ رکھیں. روم ٹیمپریچر جو عام طور پہ کمرے میں جو ہوتا ہے ٹیمپریچر وہاں رکھا جائے, نہ کہ اس کو فریج میں رکھا جائے, نہ کہ دھوپ میں رکھا جائے. صحیح. اب تھرمو میٹر سے بخار ناپیں گے تو اس میں ہمیں جیسے کتنی ڈگری کا ہو تو پتہ لگے یہ نارمل بخار ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 پیرامیٹرس ہیں تھرمامیٹر کے. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے سینٹی گریڈ اور دوسرا ہوتا ہے فارنہائٹ. جو عموماً جو فارنہائٹ جو نارمل لیا جاتا ہے وہ جو تھرمامیٹر پہ ہوتا ہے, جو لاسٹ لیول ہوتا ہے وہ 98.4 ہوتا ہے, یعنی 98.4. 98.4 اگر کسی کو آ گیا تو یہ بخار ہے. وہ بخار نہیں ہے, بخار تک وہ نارمل رینج ہے. اگر اچھا 98.4. اگر اس سے تجاوز کرتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قدر اس کا. یہ تھوڑا سا میں لقمہ دے دوں ڈاکٹر سلمان کے, یہ 98.4 100 ڈگری 101 102 جی, یہ شاید ہمارے پاکستان اور انڈیا وغیرہ کی, شاید ہند کی یہ ہے, لیکن یو کے وغیرہ میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر یہ ٹیمپریچر کا یہ میجرمنٹ یہ نہیں ہے. وہاں تھوڑا میجرمنٹ جو ہے ان کی لینگویج اور تھوڑی چینج ہے. سیلسیس میں کرتے ہیں وہ. بالکل 37.5 سے لیتے ہیں. اصل میں نے بتایا نا 2 قسم کے اسکیل سے دنیا بھر میں رائج ہے. اصل میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے یہ جو ہے دوسرا مطلب ہے ہمارے پاس اسکیل ہے. ٹھیک ہے نا. اور 98.4 جو ہے وہ دوسرا اسکیل ہے. ٹھیک. اور یہ 2 اسکیل ہمارے یہاں عموماً فارنہائٹ پہ چلتا ہے. ہمارے یہاں پہ جب عموماً یہ کہتا ہے 100 بخار ہو گیا, اس کو 101 بخار ہو گیا, 102, تو وہ فارنہائٹ ہے, سینٹی گریڈ نہیں ہے. سینٹی گریڈ میں 37 پلس. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا بخار کا ٹیمپریچر وغیرہ دیکھنے کا. اچھا, بخار کا ٹیمپریچر میں یہ فرق کیوں آتا ہے کہ اگر مطلب ہاتھ کے نیچے سے چیک کریں جی اور منہ کے اندر سے چیک کریں تو اس میں شاید 1 ڈگری کا فرق آتا ہے. بالکل. تو یہ دونوں سیم ہے. تو یہ بچوں کے حوالے سے ہے. اس کو دھونا کتنا کمپلسری ہے چیک کرنے سے پہلے؟ تھرمامیٹر کو لازمی ہے کہ اس کو ہر شخص کے لیے علیحدہ ہی تھرمامیٹر ہو تو زیادہ بہتر. گرم پانی سے نہ دھویا جائے. گرم پانی سے دھوئیں گے تو ختم ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. اینٹی سیپٹک لکوڈ جو بھی باہر ملتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ریلائبل, ایک قابل اعتماد اینٹی سیپٹک لے لی جائے تو نارملی طور پر ہم یہ لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے, ہمارے پاس ایک اسلامی بھائی آ چکے ہیں اپنے مدنی منع کو لے کے. عرفان بھائی, اچھا یہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرف آ جائیں ماشاءاللہ، یہ تو کیا نام ہے، تھوڑا آپ کو ڈاکٹر صاحب وہاں ہونا پڑے گا. جی آپ لے سر. جی فرمائیے. پرسوں صبح سے بخار ہوا تھا. اب مدنی چینل کے ناظرین، یہ پرسوں صبح سے مدنی منا بخار میں، تو پہلے تو میں ہمارے عرفان بھائی سے عیادت کر لوں، عیادت کا ثواب بھی حاصل کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو بھی صبر دے. یقیناً آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا اس مدنی منع کا دیدار کروائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کلوز اپ سے، کہ یہ مدنی منا اس وقت والد صاحب کے ہاتھ میں ہے، اس کو بخار ہے. تو یہ مدنی منا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ یہ خود چل کر آ کر اپنا بخار یا اپنی بیماری ڈاکٹر کو دکھا سکے. اسی طرح آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ایسے والدین ہوں جو خود چل کر اپنا علاج نہ کروا سکتے ہوں. تو آج ایک والد جس طرح اپنے بچے کا علاج کروانے کے لیے میڈیکل یا کلینک یا ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، اللہ کرے کہ اولاد کو بھی یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ اپنے بالخصوص بوڑھے والدین کا علاج کروانے کے لیے خود ان کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے، شفقت سے، پیار سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. اللہ توفیق دے، نہ اللہ آپ کو وسعت دے تو اپنی جیب سے اپنے والدین کا علاج کروائیں، ان کی دواؤں پر خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو ڈھیر و ڈھیر ثواب ملے گا، والدین کی دعائیں ملیں گی. ورنہ بیچارے بوڑھے والدین خود ہی آتے جاتے رہتے ہیں اور اولاد کے پاس بیچارے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ اولاد چھوٹی تھی نا تو ماں باپ ہر وقت ہر گھڑی گویا کے تیار رہتے تھے اپنے بچوں کا علاج کرانے کے لیے. یہ ایک مدنی پھول تھا جس سے ماں باپ کی محبت دل میں پیدا ہو. تو اب چونکہ میں ابھی ریسنٹلی یو کے سے، یورپ سے اور اس طرح مطلب دیگر ممالک کے دورے ہوتے ہیں، تو وہاں چونکہ اس طرح کے کافی پرابلمس ہیں، یہاں بھی کم نہیں ہے. نافرمان اولاد کہاں نہیں. تو چلیں وہ ان کو دیکھ کر ماں باپ یاد آ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی فرمائیے. کب سے بخار ہے بچے کو؟ پرسوں صبح سے ان کو بخار ہوا تھا. اچھا، بخار کے ساتھ اور بھی کچھ ہوا ہے ان کو؟ کھانسی وغیرہ ہو رہی ہے؟ کھانسی تو نہیں ہوئی تھی لیکن نزلہ ہو رہا ہو کچھ؟ نہیں، نزلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن دیکھیے انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا. دودھ پینا بھی چھوڑ دیا. ہاں. اچھا، یہ رات میں سو رہے ہیں یا سوتے بھی نہیں ہیں رات میں؟ 2 دن سے تو رات کو یہ کر رہے ہیں کہ یہ اٹھ جاتے ہیں بار. اچھا، تھوڑا سا ان کے بغل میں تھرمامیٹر رکھ کر دیکھنا پڑے گا مجھے کہ ان کا ٹیمپریچر کتنا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ رکھیے گا ان کا اور مجھے بتاتے رہیے گا کہ ان کو آپ ذرا سا ان کا ہاتھ ایسا کریے، اس طرف سے تو آسانی سے نہیں لگے. آپ ان کی کمیز سے اٹھا لیجیے آرام سے، ہے نا، بالکل بغل کے. کپڑا بیچ میں نہ آئے نا، کپڑا بیچ میں آئے گا تو ڈاکٹر صاحب اب کپڑا بیچ میں آئے گا تو پھر بخار کی ریڈنگ صحیح نہیں آئے گی نا. آپ بالکل اس طرح سے رکھیں کہ کپڑے کے درمیان، تھرمامیٹر کے درمیان میں اور اسکرین کے درمیان میں کپڑا نہ آئے گا. گھر میں بھی اگر کوئی بخار چیک کرنا چاہے تو اس طرح سے چیک کرے کہ بیچ میں اسکن کے درمیان میں اور تھرمامیٹر کے درمیان میں کوئی کپڑا آئل نہ ہو. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہمیں صحیح ریڈنگ لی جا سکے. تھرمومیٹر ہونا چاہیے دونوں بغل کے اندر، ہاتھ اور بغل کے بیچ میں ہونا چاہیے. ہاں بالکل اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. مثال کے طور پر کپڑا پہنا ہوا بچے نے، کپڑا بیچ میں حائل ہو رہا ہے اسکن، تو وہ تھرمومیٹر کی ہماری ریڈنگ نہیں آئے گی، انکریکٹ ریڈنگ آ جائے گی. تو انکریکٹ ریڈنگ آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہم سمجھیں گے شاید اس کو بخار نہیں ہے، لیکن جسم تو گرم ہو رہا ہے. ابھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں اس کا کتنی دیر دیکھنا ہوگا؟ اچھا، یہ عموماً جو ہے 1 منٹ سے لے کے 2 منٹ تک ہم کو رکھنا چاہیے. 1 سے 2 منٹ. 1 سے 2 منٹ تک. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے کسی کو بہت زیادہ بخار ہے تو 1 ہی منٹ میں وہ جو ہے کافی اچھی ریڈنگ ہمیں دکھا دیتا ہے. کہ مثال کے طور پر 1 منٹ میں جو ہے اگر 104 بخار ہوگا تو وہ 1 منٹ میں آ جائے گا. لیکن اگر فرض کرو کسی کو بخار ہی کم ہے، تھوڑا ہے، تو اس کے لیے ہم کو تھوڑا پھر ویٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اس کے لیے ٹائم لگے گا. ہوتا ہے نا، میرے کو بخار لگتا ہے، میرے کو بخار لگتا ہے. اب وہ دیکھے گا نا، نکالے گا تو آیا نہیں ہوگا، یار لگتا ہے تھرمامیٹر صحیح نہیں. ارے بھائی نہیں ہے بخار یار، ضرور یہ بخار ہوگا. پیاس دبا کر بدن گرم کرو گے کیا؟ وہ دوبارہ چیک کرے گا، پھر بولے گا لگتا ہے تھرمامیٹر صحیح نہیں ہے. ارے بھائی بخار نہیں ہے. تو بعض اوقات بعد میں یوں بھی بدن ٹوٹ سکتا ہے. پھر کوئی بولے گا اندر ہے بخار، اندر ہے. تو بھائی بخار اندر ہی تو ہوتا ہے، کوئی بخار باہر تھوڑی ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے. تو تھرمامیٹر سے چیک کیا جاتا ہے، تھرمامیٹر میں نہیں آ رہا ہے تو کرے کیا؟ باہر کا تھرمامیٹر لائیں جو آپ کو بخار نکالے باہر. تو یہ ضروری ہے یار، بخار زبردستی نہیں نکالے.
آئے گا تو پھر وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آئے گا پھر. ہاں رگ رگ میں آتا ہے یہ بات. مطلب اور بیماری ہے جو نا یہ بدن کے, جیسے آنکھ کی بیماری تو آنکھ میں ہے, تو کان کی بیماری تو کان میں ہے, لیکن ہے نے پڑھا تھا بخار ایسی ہے مرض ہے کہ وہ بدن کے رگ رگ میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب بخار آتا ہے نا تو یہ انسان کے گناہ بخشواتا ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو پورے بدن میں اس کے درد و اثرات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے, اور اگر بخار آ جائے تو اللہ تعالی ہمیں اس پر صبر عطا فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر نکالی گا تو یہ آرام سے آرام سے, جیسے نکالتے ہوئے بھی احتیاط کریں کہ ہاتھ سے نہ گر جائے. چھوڑو, ہاں بغل چھوڑ. تھرمامیٹر تو دے دو ہم لوگوں کا. اچھا بھائی اس کو تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 100 فیور آ رہا ہے اس میں, تو 1 ہم اس میں پلس کر دیتے تو 101 ہو گیا. ابھی آپ ابھی عمران بھائی نے سوال کیا تھا کہ ٹیمپریچر ناپنے کے لیے بغل میں کیا طریقہ کار ہو اور منہ میں رکھنے, تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہم بغل میں رکھیں گے تو اس کے اندر ہمیں 1 ڈگری ایڈ کر لیں گے. جیسے ابھی اس میں 100 آ رہا تو اب اس کا ریئل ٹیمپریچر جو 101 کر لیں گے. 101 ابھی بخار ہے ان کو, اس وقت ان کو 101 بخار ہے بچے کو. یہ ان کو جو بخار ہے تو ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے جن میں کچھ علامتیں مزید نظر آ رہی ہیں. اب مجھے ان کا مجھے سینہ دیکھنا پڑے گا کہ سینے میں کوئی کھڑکھڑاہٹ وغیرہ انفیکشن وغیرہ. یہ کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. تھوڑا سا قریب لائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ڈاکٹر صاحب بچے کا سینہ چیک کر رہے ہیں, اس میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا, اور جب میں نے آپ کو چھوا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. فرمایا ہاں مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے. میں نے عرض کی کیا یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دگنا ثواب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بخار نے وہاں بھی حاضری دی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ان کا بچے کا میں نے سینہ چیک کیا, سینہ کافی جکڑا ہوا, اس میں مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انڈیکیشن ہے, یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سینے میں کوئی انفیکشن ہے بچے کے. اور عموماً ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں زیادہ تر جو ہے سینے کے انفیکشن کی وجہ سے ہی بخار ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی سے بخار آ گیا, اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے موسم کی تبدیلی سے بھی بہت سارے وائرس اس طرح کے ہوتا ہے جو موسم کے حساب سے اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر سرد موسم آ گیا تو اس کے وائرس ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو آسانی سے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. احتیاطیں کیا کرنی چاہیے جب موسم تبدیل ہو رہا ہے تو بچوں میں؟ اب جیسے اس وقت تو موسم گریجولی ٹھنڈ کی طرف بڑھ رہا ہے. جی ٹھیک. اصل میں فیڈنگ ٹیکنیک جو بچوں کی جو غذا ہے, غذائیت میں ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کی اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں, اس کا پہناوا کا خاص خیال رکھیں, ان کو صاف ستھرے لباس پہنائیں اور پانی ان کو ابلاوا دیں. ڈاکٹر صاحب کتنا پہنا ہے, مطلب باس ایسا سردی میں بالکل اتنا پہنا جا رہا ہے؟ اصل میں نہیں, ہمارے یہاں تو اول تو اتنی بہت زیادہ سردی ہوتی بھی نہیں کہ ہم بہت زیادہ پہنائیں اس کو. اتنا بس پہنا دیا جائے کہ جتنا وہ قابل برداشت ہو. ٹھیک ہے نا. اگر بہت زیادہ ہم زیادہ اس کو رضائیاں اڑائیں گے کریں گے تو وہ اور زیادہ بچے کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. بچہ گھبرائے گا. تو ہمیں تو ہمارے روم ٹیمپریچر کے حساب سے جس وقت جیسا موسم چل رہا ہے اس حساب سے ہمیں ان کو کور کرنا ہے. اگر زیادہ سرد موسم ہے تو اس کے حساب سے ہم کو تھوڑا سا زیادہ احتیاط کرنا ہے. اس عمر کے جو بچے ابھی حاضر میں مدینہ, ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جیسے ابھی 4 ماہ کا بچہ ہے نا, اب ان میں جیسے ان کی جو ایک تو فیڈنگ ہو گئی پھر الگ ہو گیا. دیکھیں نا, اب 4 مہینے کا بچہ ہے نا, یہ اس کی ایج ایسی ہے کہ یہ ماں کی غذا ہی لے سکتا ہے, بریسٹ فیڈنگ بھی رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو فیڈنگ کریں گے تو اس میں جیسے صفائی ستھرائی کی احتیاط ہے, بالکل احتیاط ہے. اگر بوتل فیڈ ہو رہا ہے تو بوتل کی کچھ احتیاط ہے. یار دیکھیں میری بات سننا, بات یہ ہے کہ بوتل فیڈنگ اتنے بڑے بچے کے لیے اچھی نہیں ہے. صحیح ہے. چاہے آپ کتنا بھی اچھا اس کو صاف کر لیں, کتنا بھی اچھا نظام سے آپ اس کو صفائی ستھرائی کر لیں, لیکن جو ہے بوتل فیڈنگ والے بچہ عموماً بیمار رہتا ہے. صحیح. ایسا ممکن ہے کہ جیسے والدہ کو کوئی بد پرہیزی ہوئی تو وہ بچے میں آ جاتی ہے ٹھنڈ؟ ہاں ایسا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, بالکل پاسبل ہے, لیکن بہت زیادہ اتنے مطلب زیادہ تر جو چانس ہے وہ پور ہائیجینک مطلب ہے کہ ہماری جو صحت و صفائی کا جو انتظام ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح کریں. اگر ماں کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے
تو ماں کا علاج لازمی ہے کرایا جائے، تو پھر وہ تاکہ بچے تک نہ جائے وہ. صحیح. تو ابھی انشاءاللہ ان کو تھوڑی میڈیسن وغیرہ لکھ کے دے دیتے ہیں، لکھ کے دے دیتے ہیں، لکھ دیں ان کو پرسکرائب کر کے انشاءاللہ نیکسٹ. نام بتائیے گا بچے. محمد حسین عالم. محمد حسین عالم. 6 ماہ عمر بتائی آپ نے؟ 4 ماہ. ٹھیک ہے، 4 ماہ. اچھا ٹھیک ہے. چلیں عرفان بھائی، اب ماشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مدنی منع کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا، علاج بھی ہو جائے گا، اور امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی والدین کو بھی اس کا ثواب ملے گا، جو والدین اپنی اولاد کے لیے یہ خیر خواہی کرتے ہیں، غم خواری کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، مومن کو پہنچنے والی جو تکلیف ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. تو اولاد کی یہ جو بیماریاں ہیں، اولاد کی جو یہ تکلیفیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ماں باپ کے لیے تکلیف کا ہی باعث بنتی ہیں، ان کے لیے آزمائش کا باعث بنتی ہیں، اور ماں باپ اس کے لیے کوڑتے ہیں، بیچارے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. پھر علاج مہنگے ہیں آج کل، تو پھر اس کے لیے بیچارے مالی طور پر بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہوں گے ماں باپ. تو ان تمام تر چیزوں میں ظاہر ہے کہ ماں باپ کو امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملے گا. بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. پھر جس طرح میٹھے بڑے اسلام بھائیو، اس کی جسمانی بیماری ہمیں تشویش دیتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پرہیز کرے کہ اس کو جسمانی بیماری نہ ہو. اس طرح اپنے بچوں کو روحانی بیماری سے بچائیں. جی پکڑ لو. ہاں یوں ہے. 4 ماہ کا بچہ ہے، انگلی دیکھو کیسے ٹائٹ پکڑ کے رکھی ہے، ماشاءاللہ. ارے بھیا انگلی تو چھوڑ دیجئے. جی یوں انگلی پکڑ کے رکھیں گے آپ. ہاں ماشاءاللہ. صلی اللہ تعالی. اللہ اللہ اللہ. حسین عالم اتاری. ماشاءاللہ. ارے کیمرے میں ابھی سے دیکھ رہے ہیں آپ، مجھے دیکھ لیجئے بھائی. یہ مدنی چینل کے مفتش ہیں آپ کے ابو. یہ آنکھیں یہ پھاڑ کر آپ دیکھیں گے تو یہ مسئلہ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا حسین عالم اتاری صاحب؟ ماشاءاللہ. حسین بھائی اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کے بیٹے کو. یہ اوپر چل لیجیے. ماشاءاللہ. تو مدنی قافلے کی نیت کر لیجیے حسین بھائی. 3 دن 12ویں شریف میں. وعلیکم السلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ڈاکٹر سلمان جی، اب یہ مطلب ارشاد فرمائیے کہ یہ جو بخار کے حوالے سے جو گھروں پہ اس وجہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، تو چلے بات آگے بڑھوں، کال لے لیتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی صاحب ماشاء اللہ. کچھ دنوں قبل آپ کو ہم UK سے لائیو دیکھ رہے تھے مدنی چینل پر. آپ کے مختلف مدنی کام اور اس کے علاوہ آپ کے بیانات بھی جو ہے مدنی چینل پر دکھائے جا رہے تھے. بہت خوشی ہو رہی تھی. اور اب آپ باب المدینہ تشریف لے آئے اور آج سلسلے میں بھی تشریف فرمائے. ماشاء اللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں استقامت عطا فرمائے. آپ کے ساتھ کے تمام مبلغین اور مبلغات کو بھی استقامت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. علی صاحب ہمارے استقامت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، کال کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو مسئلہ وہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ نہیں پوچھنا تھا آپ کو. چلے اور کال ہے تو چلا دیجئے. محمد یوسف اتاری، کپرو ڈویژن 5 نقشبندی قابل. الحمدللہ کلینک مدنی چینل کا سلسلہ اس میں نگران شورا کی زیارت کر رہے ہیں. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی زیارت کریے. میرا ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گیس کے مرض کی کچھ تجاویز اور مفید مدنی مشورے عطا فرما دیں. گیس ہے موڈ ہے بتائیں گے. ٹھیک ہے چلیں اور کال سنائیے. محمد عرفان نام ہے میرا، لائٹ ہاؤس سے بات کر رہا ہوں. وائف کی انگلی میں زخم ہو گیا ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہا. خارش ہوتی ہے اس پر، صحیح ہو جاتا ہے، پھر زخم ہو جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر زخم ہو جاتا ہے، مطلب وہ صحیح نہیں ہو رہا. ایک اور مسئلہ تھا میری والدہ کے آدھے سر میں درد اٹھتا ہے اچانک آدھی رات کو 2 بجے 1 بجے، اور پھر وہ مالش وغیرہ کرنے کے بعد صحیح ہو جاتا ہے. اس کا بھی علاج بتا دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو، والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور انشاءاللہ والدہ کے سر کے درد کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں آپ کو کچھ عرض کرنے کی، مگر خدمت کا موقع مل رہا ہے تو مالش کرنے سے اگر سر کا درد صحیح ہو جاتا ہے
تو ثواب کی نیت سے والدہ ماجدہ کی خدمت کرنی چاہیے، اور علاج کے لیے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی طریقہ کار عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انگلی کی خارش کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ والدہ کے سر کے درد کا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک گیس کا پرابلم آیا اور دو یہ پرابلم آ گئی۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ میرا نام سداگر علی ہے اور ہم سمندری سے بول رہے ہیں۔ میری دادی ہمارے گوڈے میں بہت درد ہوتی ہے، نہ وہ چیئر پہ نماز پڑھ سکتی نہ ہم مسلے پہ، اس لیے وہ پلنگ پر نماز پڑھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج بتائیں۔ آپ سمجھ گئے کیا کہہ رہے ہیں؟ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اچھا گھٹنوں میں درد، نماز پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا بقیہ کال انشاءاللہ بعد میں لیتے ہیں، پہلے ہم تھوڑا سا یہ لے لیں۔ عبدالخلیل بھائی، طبیعت شریف کیسی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آج بخار کا کوئی گھریلو علاج لے کر آئے؟ گھریلو بھی اور انشاءاللہ عز و جل روحانی بھی۔ اچھا روحانی بھی ہے، گھریلو بھی ہے، جسمانی بھی علاج ہے، کیا بات ہے سلسلہ کے لیے۔ یہ موضوع بھی تھا کہ بچوں کی نگہداشت، تو اس میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے کچھ مدنی پھول ہیں بچوں کے نگہداشت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، چلیں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا، دیکھتے رہیے سلسلہ، اپنی کالز کرتے رہیے، جو کالز ہم لے سکیں گے اس مختصر سے سلسلے میں، وقت چونکہ مختصر ہی ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے کچھ گیس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اچھا، گیس کے بارے میں سب سے پہلے تو وجوہات سمجھنا ضروری، گیس ہوتی کیوں ہے۔ جو کاز لکھے ہوئے ہیں، جو وہ میجر کاز یہ ہے کہ جو لوگوں کو تیزی سے کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے، جلدی کھانا کھاتے ہیں، بغیر چبائے یا جلدی سے کھانا کھاتے ہیں، ایک ان میں گیس کی شکایت ہوتی ہے۔ دوسرا فاسٹ فوڈ آئٹم جو کھاتے ہیں ان میں گیس کی شکایت۔ تیسرا ہوتا ہے جو سوڈا ڈرنکس کا جو کھانے کے بعد استعمال ہوتا ہے اس میں گیس کی شکایت، اور اسموکرس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں گیس کی شکایت، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں انگزائٹی یعنی ہیجان پن یا تیز کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان میں یہ گیس کی شکایتیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ گیس کا حل کس طریقے سے کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو جن لوگوں کو یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، جیسے کوئی سگریٹ اسموکنگ کا عادی ہے، کوئی جلدی کھانا کھانے کا عادی ہے، یا سوڈا کولڈ ڈرنک پینے کا عادی ہے، یہ صورتیں ختم کی جائیں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل یہ گیس کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ دوسری ترکیب یہ تھی کہ کھانے کے پہلے پانی پینا اور کھانے کے بعد پانی نہ پینا، اس سے بھی گیس میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گیس کے جو علاج ہوتے ہیں تو قریبی ڈاکٹر سے اپنے مشورہ کر۔ یہ آپ اپنا میڈیکل سنا رہے ہیں، آداب تام کتاب سنا رہے ہیں امیر اہل سنت کی؟ یہ جو میں نے جہاں سے پڑھا ہے یہ تو کسی اچھی ریسرچ کی جگہ سے پڑھا ہے، اور اتفاق کی بات یہ آداب تام میں بھی موجود ہے۔ تو آداب تام میں تقریباً باتیں موجود ہیں، تو یوں مطلب کہ امیر اہل سنت کی یہ کتاب روحانی اور جسمانی دونوں علاج کے لیے مدینہ آداب طعام کتاب اپنے گھر میں رکھیے، اور پھر پیٹ کا قفل مدینہ کتاب بھی اپنے گھر میں رکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دونوں کتابوں پر عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو پیٹ سمیت کئی بیماریوں سے نجات نصیب ہو سکے گی۔ تو یہ کچھ مسائل بتائے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ کازز یا یہ عادتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گیس پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ میں اس طرح کی چیزیں کہیں بھی پائی جاتی ہیں تو اس کو دور کریں، تو علاج سے پرہیز بہتر ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ ایک مدنی پھول اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ پرہیز خود بھی ایک علاج ہی ہے، لیکن میڈیکل کے میڈیسن پر جانے کے بجائے، کسی دوائی پر جانے کے بجائے اچھا ہے کہ آپ وہ سبب دور کریں۔ سر میں درد ہو رہا ہے، آپ میڈیسن کھائیں، ہو سکتا ہے سر کا درد صحیح ہو جائے، لیکن بعض اوقات سر کا درد نیند کم ہونے کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، اس طرح کی چیزوں سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے، تو ایک نیند لے لیں نارمل سی، تو ہو سکتا ہے کہ اٹھیں تو سر کا درد جا چکا ہو، تو بدن میں درد ہو رہا ہوتا ہے، پاؤں کھینچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو یہ نیند کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے۔ آدمی پراپر سو نہیں پاتا، ٹریولنگ ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، اسٹریچ بدن میں اسٹریچ فیل کر رہا ہوتا ہے، کھینچاؤ فیل کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں کھینچ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو آپ محسوس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے میڈیسن لے لیتے ہیں لوگ، اور اس سے وقتی طور پر فرق پڑ بھی جاتا ہے، لیکن اگر اس میں پراپر ریسٹ کر لیا جائے، تھوڑی پراپر نیند لے لی جائے، اور نیم گرم پانی سے نہا لیا جائے، اور نمازیں وغیرہ وضو وغیرہ کی سارے اہتمام کر لیے جائیں، تو شاید امید ہے کہ آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ آپ دوا سے بچ جائیں گے اور خود اپنے ہاتھوں اپنا علاج کر لیں گے۔ کہیں غلطی تو نہیں کر رہا؟ کچھ صحیح کہہ رہا، جزاک اللہ خیرہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈاکٹر صاحب اسکن کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ جو اسکن پرابلم آیا ڈاکٹر صاحب، یہ زخم انگلی کے بیچ میں ہو گیا، وہ بھر نہیں رہا ہے، ایک دوسرا اس میں خارش بھی ہو رہی ہے. اسی ضمن میں آپ یہ جملہ جنرلائز یعنی خارش وغیرہ جو جسم میں ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ اشارہ. دیکھیں ابھی جو سوال وہ کیا گیا ہے اس میں اور ڈاکٹر صاحب بار بار سینٹر میں آئے ہیں. بار بار انگلی میں زخم ہونے کی شکایت بیان کی گئی ہے. یہ محمد عرفان صاحب ہیں، جی ان کا جی سوال ہے. جنہوں نے کیا. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری خواتین کو یہ عموماً خواتین کو یہ مسئلہ درپیش ہے، کیونکہ وہ برتن دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں اور انگلیوں سے سارا کام کیا جاتا ہے، ہاتھوں سے کام کیا جاتا ہے، تو ان کی جو انگلیاں ہیں نا عموماً پانی میں ڈوبی رہتی ہیں. صحیح ہے. اور پانی جو ہے بہت عرصے تک اگر پانی میں انگلی اگر ڈوبی رکھے جائے تو وہ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. پانی بذات خود پانی بھی جو ہے واٹر جو ہے خود اگر اس میں دیر تک اگر ہم کام کرتے رہیں گے تو وہ خود ایک ٹاکسک کے طور پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ اس ایک قسم کا جیسے مضر شے بھی بن سکتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے برتن دھو رہے ہیں، برتن دھونے میں جونے کا استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، کیمیکلس وغیرہ جو صابن وغیرہ آتے ہیں اس سے کیا جاتا ہے، تو وہ خود بھی جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے انگلیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس کی کوئی احتیاط ہے؟ ہاں. تو عرفان بھائی اگر آپ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ ان کا اس طرح profession کے کیا ہے؟ اگر ان اس کا طرح کی profession کسی کیا ہے؟ چیز کے اندر ہیں کہ صابن کا استعمال، دیکھیں جیسے کپڑا دھوتے وقت تو یہ پاؤڈر کا استعمال ہوتا ہے، بلیچ کا استعمال ہوتا ہے، یا اس طرح کی کیمیکل اجزاء ہوتے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک دوا کے بجائے ایک اس کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں پر غور کریں کہ ایسا نہ ہو کہ میڈیسن پر میڈیسن یا آئنٹمنٹ پر آئنٹمنٹ لگاتے چلے جائیں اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے نہ بچا جاتا ہو تو پھر وہ شاید بیماری دور ہونے کا چانس کم رہ جائے گا. ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز پوچھیں، جن لوگوں کا پروفیشن ایسا ہے جو کیمیکلز میں کام کرتے ہیں یا اس طرح سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان میں بھی اس طرح کی خارش الرجی ملتی ہے؟ بالکل. پروفیشنل آکوپیشنل جو بیماریاں جیسے کہتے ہیں، پروفیشنل جو پیشہ ورانہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جو کیمیکل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، اب جیسے کوئی سیمنٹ بجری کا جو کام کرتے ہیں، سیمنٹ بجری کا جو کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ براہ راست اسکن پر وہ ریئیکشن ہوتا ہے اس کا. کبھی لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں وہ ریئیکشن صحیح ہے ظاہر ہو جائے. عموماً یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک عرصے تک کام کرتا ہے، پھر اس کو تقریباً ایک مدت بیت جاتی ہے نا، 10 سال 20 سال کے بعد پھر اس کا ریئیکشن ہونا شروع ہوتا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پر ریئیکشن پیدا کرتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی بلیچ لیا، اس میں فوراً ریئیکشن کرنا ہے. اسکن پر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب. بعض اسکن بہت سینسیٹیو اسکن ہوتی ہے، حساس اسکن ہوتی ہے تو وہ اس کا اثر جلدی قبول کر لیتی ہے. بالکل بالکل. بعض سوری ہارڈ ٹائپ کی ہوتی ہوں گی تو وہ دیر سے جا کر اثر قبول کرتی ہوں. بالکل اسی طرح بالکل ہوتا ہے جیسے خواتین کی جو جلد ہوتی ہے تو وہ اور جو مرد حضرات کی جلد ہوتی ہے اس کی سینسیٹیوٹی میں بھی فرق ہے. اب عرفان صاحب تھوڑا چیک کر لیجئے گا اور ڈاکٹر صاحب ان کو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ اگر قریب، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم یہاں سے تو کسی پیشنٹ کو دوائی نہیں دے سکتے. صحیح بات ہے. تو علاج درست نہ ہونے کی صورت میں یہ کسی بھی جلدی ڈاکٹر سے جو جلد کے امراض ہیں، اللہ کرے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر مل جائے تو اسکن کی ڈاکٹر، کیونکہ لیڈی ڈاکٹر ہی اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ لیڈیز کو دیکھ لے، تو اسلامی بہن کو دیکھ لے، عورت کو دیکھ لے، مرد کو دیکھ لے، تو یہ زیادہ مطلب کہ بہتر انداز ہے. تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر کوئی اس طرح کی اسکن کے ڈاکٹر کو دکھا کر اس کے لیے کوئی آئنٹمنٹ لے لیا جائے تو وہ جو ڈاکٹر پھر اس کا علاج کریں. ہم یہاں سے آپ کو دوائی تو نہیں دے سکیں گے، بلکہ ہم اس کی کچھ اسباب بتا سکتے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. جی. اور جو دوسرے ان کی والدہ تھیں ان کے سر میں درد کی شکایت تھی جو عموماً رات میں ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس پہ کچھ؟ ہاں اصل میں جو سر درد رات میں ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر تھکان کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر اگر فرض کریں کہ بہت زیادہ ٹینشن وغیرہ ہے، انگزائٹی ہے، یا بلڈ پریشر ہائی ہے، یا جس دن بھر میں ایکسٹرا آرڈینری مثال کے طور پر غیر ضروری طور پہ کام کیا گیا اور آرام نہ کیا گیا تو اس صورت میں درد ہو جاتا ہے سر میں. ٹھیک ہے، ان کو یہ دیکھ کے رکھنا پڑے گا کہ اسٹریس نہیں ہے، کوئی انگزائٹی ہے نہیں. اصل میں سر کے درد کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کو کلاسیفائی اس کی ہم کو درجہ بندی کرنی پڑے گی کہ کس قسم کا وہ درد ہے. اس درد کے ساتھ ان کو متلی بھی ہوتی ہے یا صرف درد ہی ہوتا ہے، درد کی وجہ سے بھوک بھی اڑ جاتی ہے، یا صرف درد ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں ان کے گدے میں بھی درد ہے، یا ہاتھوں پیروں میں بھی درد ہے، یا صرف سر میں درد ہے.
تو وجوہات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کی نظر جیسے کمزور ہو گئی ہے وہ چیک اپ نہ کرایا تو ان کو پھر بھی درد ہو رہا ہوتا ہے. نظر کی وجہ سے بھی اگر نظر میں اگر گرا رہا ہے دوسری جگہ دے رہا ہے تو اس سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے. نزلہ اگر رہ رہا ہے اور بار بار رہ رہا ہے. ممکن ایسا بھی ہے کہ جب بلڈ پریشر جن کو ہوتا ہے اگر ان کو ہوا تو رات میں ان کو اسپائک لے لیتا ہے, پیک لے لیتا ہے, بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے, پھر ان کے درد ہوتا ہے. پھر یہ پاسبل ہے, لازم نہیں ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو سر میں درد ہوگا. یہ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جس کے بھی سر میں درد ہو رہا تو وہ کہتا ہے میرا تو جو نا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, مجھے فوراً بلڈ پریشر چیک کرو. جبکہ اس کو بلڈ پریشر چیک کرتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ثابت ہوا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ سر میں درد ہو اور ساتھ میں بلڈ پریشر ہو. آج کل عموماً لوگ جیسے سر میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, یار میرا تو فوراً بلڈ پریشر چیک کرو. میرے سر میں درد ہے, میرا بلڈ پریشر ہائی ہے. بلڈ پریشر ہائی کا سر کے درد سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پمپ ہلانے کی فیس لگ جاتی ہے نا. ہاں وہ تو بہرحال کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ لگا ہوا ہے. چلیں عبد الخلیل بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ کیا ہمیں بخار کا گھریلو علاج تجویز فرما رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے پاس آ جاؤ میں. یہ کیا آپ کچھ سامان لے کر آئیں؟ جی جی نہیں بیٹھے رہے آپ کو علاج کرنا ہے, دوا بتانی ہے. جی یہ کیا چیز ہے؟ اسے کہتے ہیں کٹکی. کٹکی, جی ٹھیک ہے. یہ ذرا قریب سے دکھا دیجئے. ٹھیک ہے. اور یہ اسے کہتے ہیں گلو خشک. گلو خشک, جی ٹھیک ہے. یہ قریب سے دکھا دیا آپ نے, ٹھیک ہے. اور یہ منقع. منقع, بڑی کشمش. جی جی بڑی کشمش. بڑی کشمش, یہ منقع. یہ چوتھی چیز ہے خاک سیر. خاک سیر, خاک مدینہ ہوتی. چلیں. یہ جو علاج ہے یہ ہر طرح کے بخاروں کے لیے, بعض جیسے پرانے بخار ہوتے ہیں کہ وہ ایک عرصے سے ہوتے ہیں, بعضوں کے ہڈیوں میں بخار ہوتا ہے, یا بعض جیسے موسم ہوتا ہے تو موسمی بخار ہوتے ہیں. تو یہ تمام کے لیے یہ جو علاج ہے سب کے لیے انشاءاللہ عز و جل فائدہ مند رہے گا. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ جو خاکسیر ہے یہ 6 گرام ہونی چاہیے, اور 6 ماشا بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے گلو خشک تو یہ بھی 6 گرام, یہ کٹکی اسے کہا جاتا ہے تو یہ بھی 6 گرام. اور یہ منقع ہے تو منقع کے تقریباً 5 دانے. یہ 6 گرام, یہ 6 گرام, یہ 6 گرام, یہ 5 دانے منقع کے ہو گئے. تو ان چاروں چیزوں کو رات کو 1 گلاس پانی میں, اگر مٹی کا برتن ہو تو بہتر ہے, تو اس کے اندر ان کو بھگو دیا جائے 1 گلاس پانی میں, اور رات بھر یہ رہے گا بھگا ہوا. تو صبح اٹھ کر اس کو جو پانی میں اچھی طرح جوش دیں, ابالیں. تو ابالنے کے بعد پھر یہ ہے کہ جب یہ پینے کے قابل ہو جائے تو اس کو چھان کر اس کے 3 حصے کر لیے جائیں, یعنی 3 خوراک بنا لیں. ایک تو اسی وقت نہار منہ پی لیں, دوسرا جو ہے دوپہر میں, اور تیسرا جو ہے تقریباً شام میں یا جب موقع مل جائے رات میں. تو اس انداز سے یہ ایک دن, جیسے عام جو بخار ہوتا ہے اس میں 1 دن یا 2 دن 3 دن زیادہ پی لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فرق پڑ جائے گا. اور جو پرانے بخار ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہ 7 دن یا اس سے مزید 2 ہفتے یا 21 دن اس کو استعمال کر لیں گے. تو یہ بہت ہی جیسے کہ مجرب دوا, یعنی کہ استعمال شدہ اور تجربہ شدہ جو ہے یہ دوا ہے, گھریلو علاج جو ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہر طرح کے بخار میں یہ کام آئے گا. اور اگر بالفرض ہے کہ چھوٹا ہو پینے والا تو وہ اس کی مقدار کچھ کم کر لیں. ٹھیک ہے. اس کی یعنی کہ تین اسکرین پر بھی مدینہ کے ناظرین آپ دکھائیے, اسکرین پر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ علاج, اور ہم نے آپ کو دکھا دیا. یہ اچھا, یہ کسی بھی پنساری کی دکان پر یہ دستیاب ہو جائے گی؟ جی جی, کسی بھی پنساری کی دکان پر جو, لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ مل جائیں گے جو بااعتماد ہوں تو وہ زیادہ مناسب ہے, کہ بعض اوقات بعض چیزیں جو ہیں وہ اس میں ملاوٹ یا کمزور اشیاء کا ہوتا ہے. جی, اگر جاننے والے سے لیا جائے تو زیادہ بہتر. جاننے والا بھی چونا لگا ہی دیتا ہے اپنے عبد الخلیل بھائی. جاننے والا تو ایسا ہو گیا, ارے آپ سے کیا لینا حضور, آپ سے کیا ڈبل لیں گے, اور یہ کرا کے شاید پرانا مال پہنا دے. جاننے والا بھی تو ہم کو کیا پتا. تو یہ ہوتا ہے. یہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں اچھے لوگ. جو اس میں کٹکی ہے نا, یہ آج کل کچھ مہنگی ہے, تقریباً 4800 روپے کم و بیش کلو ہے. باقی چیزیں تو مناسب ہیں. تو یہ اتنی ساری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ 6 گرام تو بہت کم ہو جائے گا. 6 گرام کتنا بنے گا؟ تقریباً یہ 6 گرام اسے کہہ سکتے ہیں.
اچھا یہ 6 گرام کم و بیش. یہ تقریباً 6 گرام کے آس پاس جی جی ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں ایک اور ہمارے اسلام بھائی بچے کو لائیں. آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. 5-6 دن سے اسے بخار ہے. 5-6 دن سے بخار ہے. تو ان کی عمر کتنی ہے ابھی؟ یہ تقریباً 2.5 سال. 2.5 سال ہے. اچھا بخار جو ہے کبھی دن میں بڑھ جاتا ہے یا شام میں بڑھ جاتا ہے؟ شام میں زیادہ بڑھتا ہے, دن میں نہیں. دن میں کم رہتا ہے, شام میں بڑھ جاتا ہے. بعض دفعہ نہلانے سے بھی صحیح ہے کم ہو جاتا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہلانا بھی نہیں چاہیے ہر بخار میں. اچھا بخار کے ساتھ ان کو کوئی گلا خراب, نزلے کی شکایت, نیند کی کمی, نہیں کوئی ایسی بھی کھانے پینے میں کوئی کمی ہوئی, کھانے پینے کی بد احتیاطی ہو سکتی ہے, چڑچڑاپن ان میں آیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے سوالات پہ غور کر رہا تھا. بخار کے ساتھ یہ چیزیں تو ہوتی ہے نا, اور چڑچڑاپن ہوگا, بخار میں بدن میں درد ہوگا. اب معذرت کے ساتھ فیل مت کیجیے گا. اب نہیں میں تھوڑا آپ میں دوسری طرف جا رہا تھا. اب مطلب ایک آدمی بخار کی صورت میں آپ کے پاس آیا, ویری سوری ٹو سے, ناراض مت ہوئیے گا. اب آپ بولو گے بدن میں درد ہو رہا ہے, تو ہمیں بولے کیسا پہنچا ہوا ڈاکٹر, یار اس کو پتا چل گیا میرے بدن میں درد ہو رہا ہے. اچھا ہلکی ہلکی کھانسی ہو رہی ہوگی, آنکھیں تھوڑی تھوڑی بھاری ہو رہی ہوں گی, اچھا یوں بھی ہو رہا ہوگا. اچھا یہ تقریباً چیزیں جو آپ نے پوچھی نا, یہ شاید ہی کو بخار ہو جس میں نہ ہوتا ہو, لیکن یہ ہوتا ہے, یہ بعض اوقات عامل بھی ہوتا ہے نا. جی جی تو یہ عامل بھی بعض اوقات جو کرتے ہیں کہ یوں ہی ہو رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ ذرا چڑچڑاپن ہوتا ہے, رونا. یہ تھوڑا پروفیشنل. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی تھوڑی تسلی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں پڑی ہوئی دوائیاں کوئی نہ کوئی پلا دی جاتی ہیں, جو پچھلے بڑے بچے کے لیے آئی ہوں, صحیح ہے, وہی اسے دوبارہ دے دی جاتی ہے, اس سے بعض دفعہ ٹھیک ہو جاتی ہے طبیعت. اچھا ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں. آپ تو ڈاکٹر کے پاس آئے نا, جی جی علاج لینے کے لیے آئے. اس پہ 2-3 چیزیں یہ سیکھنی تھی. ایک کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ کس کس طرح کے بخار ہوتے ہیں, کہ شام کے ٹائم پہ بڑھ جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے خود بخود. ایک دوسرا یہ جو دوا کا استعمال کا طریقہ کار ہے, کہ گھر میں خود ہی دوا استعمال کر لی جاتی ہے, وداؤٹ ڈوز کا پتہ بھی نہیں ہوتا کس ڈوز سے استعمال کرنی, کتنے گھنٹے سے استعمال کرنی ہے. تیسرا بھی جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ نہلا دیتے ہیں, جی تو اس کا بھی طریقہ بتا دیجیے کہ گھر میں اگر بخار ہو جائے تو نہلانا ہے, اسپنجنگ کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. بالکل. اگر گھر میں بخار ہو جاتا ہے بچوں کو, پہلے تو یہ بتا دیں کہ جیسے بخار ان کو شام میں چڑھ رہا ہے تو اس سے کیا سمجھا جائے گا؟ دیکھیں کچھ بخار ایسے ہوتے ہیں جو شام کے ٹائم میں ہی چڑھتا ہے. صحیح. وہ ان کی علامت یہ ایسی ہے, مثال کے طور پر جیسے فرض کریں کہ ٹائیفائڈ کا فیور ہے, وہ شام میں چڑھنا شروع ہوتا ہے اور رات گئے تک وہ ہائی گریڈ فیور میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ نیچے آ جاتا ہے. پھر وہ جیسے جیسے صبح ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جیسے فرض کریں ملیریا کا بخار ہے یا وائرل فیور ہے, وہ ٹائم کو ریسپونڈ نہیں کرتا. وہ ٹائم وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, اور کسی بھی وقت کسی بھی لمحے وہ پیشنٹ پر اٹیک حملہ کر سکتا ہے. تو ٹائمنگ کی اہمیت ہے, بالکل ہے بخار میں, کہ اگر کوئی بخار ہے, وائرل فیور ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ ان وقتوں میں بخار بڑھ رہا ہے تو یہ گھر پہ مریض کو نہ لے کے رکھیں, فوری قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کا چیک اپ وغیرہ کریں. بالکل چیک اپ کرنا چاہیے. گھر میں یہ دوا کا استعمال کر رہے ہیں, اس کی جو پہلے سے دوا آ چکی ہے. اصل میں ایسا ہے کہ اگر دیکھیں بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اگر بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے, بہت زیادہ جسم گرم ہو رہا ہے, تو آپ اس کو جو ہے اسپنجنگ یعنی پٹیاں بھی کر سکتے ہیں. لیکن پٹیوں میں خاص طور پہ احتیاط کریں کہ بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں نہ کریں. بہت اچھا لے کے جا رہے ہیں ڈاکٹر سلمان کے مریض کو, جیسے گھر میں اگر بچہ یا بڑا بخار میں فیل کرے کوئی, تو اس کا اگر گھر کا ہی چھوٹا موٹا اگر ٹریٹمنٹ ہونا, کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے رک جائے, اور 1 یا 2 روز تک یا چند گھنٹوں تک اگر آپ کی طرف سے کوئی ایڈوائز ہو کہ چیک کر لیجیے, اگر کنٹرول ہو جاتا ہے تو ایک تو لے جانا, ٹرانسپورٹ ایکسپینس, پھر دواؤں کے خرچے. ڈاکٹر یہ کہے گا کہ نہیں کوئی بات نہیں, جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, 1-2 دن میں صحیح ہو جائے گا. ارے نہیں پٹیاں رکھو کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہوں گے, مگر یہ مریض کیسے تسلی لے کے جائے گا, یار یہ ڈاکٹر تھا کہ کون تھا, یہ پٹیاں بیچتا ہے کہ دوائیں بیچتا ہے, تو یہ ڈاکٹر کو مریض کو بھی تسلی نہیں ہوتی. تو اگر ایسا گھر میں اگر ہم اپنے مدنی چلیں گے ناظرین کو کچھ ایسا بتا دیں کہ اگر گھر میں بڑا یا چھوٹا کوئی ایسا بخار میں اگر مبتلا ہے, تو اتنا ٹائم پیریڈ
آپ اس طرح کا کوئی مطلب کہ گھر کا علاج کر لیں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کلینک پر آتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے ایک سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر گھر میں کبھی کسی بھی وقت بخار ہو جائے تو ہم اس کو رات میں یا دن میں کوئی ایسی دوا بتاتے ہیں کہ جو ہم اس کو پلا سکیں. تو آپ اس سلسلے میں اپنے کسی قریبی ڈاکٹر سے جو آپ کے فیملی ڈاکٹر ہیں یا کوئی بھی جن کے بھی آپ کلینک پہ جاتے ہیں ان سے آپ لکھوا لیجئے ایسی دوا جو وقت گزرنے کے ساتھ خراب بھی نہ ہو. بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ہفتے میں خراب ہو جاتی ہیں, 10 دن میں خراب ہو جاتی ہے, ایکسپائر ہو جاتی ہے. لیکن کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے فیملی ڈاکٹر آپ کو لکھ کر دے سکتا ہے کہ ہر وقت آپ اپنے گھر میں موجود رکھیں تاکہ کسی بھی وقت رات میں کبھی بھی دن میں. یہ ایک ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ایک اچھی ہمیں مشورہ مل گیا. پچھلے دنوں کسی نے مدنی چینل کے کسی ناظرین نے ہی ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کلینک سلسلہ کرتے ہیں دوائی تو آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں تو سلسلے کا کیا فائدہ. یوں لٹرلی کم و بیش اسی طرح کی بات تھی. تو ٹھیک ہے ان کو شاید فائدہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کئی ناظرین کو فائدہ ہوتا ہوگا. میڈیسن مطلب کوئی بھی کمپیٹنٹ ڈاکٹر یہ وداؤٹ چیک اپ یہ میڈیسن کیسے دے گا فزیکلی جب تک وہ چیک اپ نہیں کرے گا. اب دیکھیں 3 4 5 چیزیں یہاں آپ کو بتائی گئی اور آپ کو بہت جیسے خارش کے بارے میں, اسکن کے بارے میں بتایا گیا, گیس کے بارے میں بتایا گیا. اب یہ چیزیں عموماً ہمیں اب گھر بیٹھے پتہ چل رہی ہے اور پھر چھوٹی موٹی چیزیں پتہ چل جاتی ہے. تو اب اس میں یہ کہ آپ اگر جائیں گے پرسنل کسی ڈاکٹر میں, تقریباً گھروں کے کوئی نہ کوئی قریبی پرسنل ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ان کے گھروں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں ہمارے عموماً. مگر ڈاکٹر ہو, واقعی وہ ڈاکٹر ہو, جعلی ڈاکٹر نہ ہو. جعلی ڈاکٹروں کی تو یہ جو ہمارے جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے یہ بھی جعلی ڈاکٹروں کا رد ہی کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ ڈاکٹر ہو اور وہ علاج کرنا جانتا ہو, اس کو علاج کرنے کی شرعن اجازت بھی ہو, تو اس سے آپ اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی فرسٹ ایڈ اس کو کہیں گے فوری طبی امداد کے حوالے سے فرسٹ ایڈ میڈیسن لے لے کہ بخار ہو یا اس طرح کی چیز ہو تو ہم یہ اپنے بچوں کو دے دیں. تو وہ آپ کی فزیکلی اور اس طرح چیزوں کو دے کر وہ آپ کو ایڈوائز کر دیں گے پھر اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو آپ چیک کرتے رہیں تاکہ آپ کو بر وقت علاج معالجے میں سہولت رہ سکے. یہ دیکھیے اس وقت بہت زیادہ جی انشاءاللہ ٹمپریچر ہے, تھوڑا قریب آ جائیے ذرا سا ان کے چین کھولیے گا. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب بخار چیک کریں تب تک آئیے ہم آپ کو بخار کا روحانی علاج بتاتے ہیں. جی بتائیے بخار کا روحانی علاج عبدالخلیل بھائی. بخار کے 4 روحانی علاج. اگر آپ کے پاس ممکن ہو تو کوئی کاپی قلم لے لیجئے اور بخار کے 4 روحانی علاج اپنے پاس تحریر کر لیجئے. جی. نمبر 1 بخار والا باکثرت بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے. نمبر 2 اگر گرمی کا بخار ہو تو یا حیو یا قیوم 47 بار لکھ کر 47 بار لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے, انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا. نمبر 3 یا غفورو کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال یا بازو پر باندھ دیجئے, انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی. اور نمبر 4 لا الہ الا اللہ 30 بار کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پلائیے, انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا. ضرورتاً مزید پانی شامل کرتے رہیے. مدت علاج تا حصول شفا. اچھا یہ جو علاج بتایا انہوں نے ہمارے عبدالخلیل بھائی نے یہ امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد, کیونکہ ظاہر ڈیفینیٹلی ایک کہتے ہوئے نکل گئے اور آپ نے اسکرین پہ دیکھا ہر چیز محفوظ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ بیمار عابد یا امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے. اس میں صفحہ نمبر 25 پیج نمبر 25 پر صفحہ نمبر 25 پر یہ چاروں علاج موجود ہیں. آپ یہ رسالہ بیمار عابد یہ اپنے گھر میں رکھیں. گھریلو علاج کتاب مختصر المدینہ سے بھی یہ طلب کی جا سکتی ہے, گھر میں رکھیں. روحانی علاج یہ رسالہ ہے یہ بھی گھر میں رکھیں, اور مدنی پنصورہ یہ بھی گھر میں رکھیں. اس میں انشاءاللہ کافی سارے آپ کو
برکت نصیب ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. بھی لگا دیتے ہیں بخار میں اور کئی دفعہ انجیکشن وغیرہ بھی نہیں لگاتے, ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. یہ کوئی خاص علاج بخار کے لیے ہوتا ہے انجیکشن؟ بات یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی کنڈیشن کیسی ہے, کہ اس کو آیا کہ بخار سے اس کا جو بخار جو ہے انجیکشن سے جائے گا یا پلانے والی دوا سے چلا جائے گا. اگر اس کا بخار کوئی اس قسم کی بیماری کا ہے کہ جو کہ پلانے والی دوا ناکافی ہے اس کے لیے, تو اس صورت میں انجیکشن پر بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن سب سے زیادہ احتیاطی تدبیر وہی ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت پر ہی عمل کیا جائے. جی, ڈاکٹر پر جا کر یہ نہ کہا جائے ہم تو لازمی انجیکشن لگوانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بہت تیز بخار کے اندر بخار ہے ڈاکٹر صاحب, 101 بخار ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس میں ایک ایڈ کریں گے, 2 ہو گیا, 102 ہو گیا. پہلا بچہ جو تھا وہ 101 مدنی منا وہ 101 والا تھا. یہ جو ہے یہ رات ہوتی جائے گی اور آہستہ آہستہ اسے اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کے مدنی منع کو شفا عطا فرمائے اور آپ کو بھی صبر دے, اور یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ان کو جیسے پٹیاں رکھنے کی کوئی احتیاط وغیرہ ہو تو نہانے کا ترکیب بتا دیں ساری. ہاں, بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں جسم بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے دوا پلانے سے بھی اگر بخار نہیں گیا تو آپ اس کو پانی کی پٹیاں کر سکتے ہیں, مگر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ ہو. یعنی نلکے کا جو پانی آ رہا ہے نا, جی وہی کافی ہے. بہت سے لوگ برف ڈال کر کے کرتے ہیں, بعض لوگ نمک ملا دیتے ہیں, نمک ملا دیتے ہیں, لیکن عموماً سادہ پانی کافی ہوتا ہے. نمک والے پانی کی پٹیاں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں نہ لیں, نارمل جو نلکے کا پانی آ رہا ہے نارمل ٹیمپریچر کا ہے. یہ بتا دوں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے وہ بھی بخار اتارنے میں مدد دینے کی بجائے اور بخار کو تیز کر سکتا ہے. صحیح. اچھا 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 اچھا, کیونکہ جسم آلریڈی گرم ہے اور اس کو کیونکہ اپنی کاریگری نہیں کرنی چاہیے, اپنی کاریگری نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جو نلکے میں جو پانی آ رہا ہے نا, وہ اس ٹیمپریچر کے پانی سے جو ہے آپ ان کی پٹیاں اتاریں. سر پہ پانی ڈالیں, ہاتھوں پہ پانی ڈالیں. ہاں اگر احتیاط کرنا چاہیں تو سینے کی طرف سے احتیاط کر لیں, سینے پہ پانی نہ ڈالیں, پیٹ پہ پانی ڈال دیں, پیروں پہ پانی ڈال دیں. اور اگر زیادہ بخار ہو رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا پنکھا بھی جھیل سکتے ہیں, ہاتھ والا پنکھا, یا پھر پنکھا بھی چلا سکتے ہیں. کچھ گھریلو حوالے سے جو ہم بچپن سے یا ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب بخار ہو تو اس کو پنکھے میں سلایا کرو, کیونکہ بخار سے اس کو ویسے سانس لینے میں گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے, سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو پنکھا تیز چلا دیا جائے. تو حالانکہ جو بخار والا مریض ہے اس کو تو پنکھا چبھتا ہے بعض اوقات, اس میں کیا ڈاکٹر صاحب؟ اب مثال اسی طرح اس کی مثال ایسے ہی جیسے دوا تو کڑوی ہے, دوا تو کڑوی ہے, پیشنٹ لینے میں کراہت کرتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت کڑی دوا ہے, اکثر میں تو نہیں پیوں گا, لیکن وہ دوا اس کو پینی پڑتی ہے. اسی طرح سے اگر بخار بہت زیادہ ہے اور اس کو سردی لگ رہی ہے اور پنکھا اس کو برداشت نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ بھائی اس کو پنکھے کی ہوا بھی دیں اور پانی بھی ڈالیں, کیونکہ دوا نے تو کام کرنا چھوڑ دیا ہوا فی الحال, تو اس کا جو تفکر کا جو عمل ہے اس کے ذریعے سے اس کا بخار اتارا جائے گا, تو پیشنٹ کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی. ماشاءاللہ, یہ بھی ڈاکٹر ہی کے ایڈوائس سے ہونا چاہیے. بالکل, اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں. ان کو کوئی دوائی دینا چاہیں گے؟ میں نے گھر پہ اس کو جب دوسری دوائی دی گئی نا, تو میرا یہاں لانے کا مقصد بھی اس لیے کہ یہ اور جیسے گھر میں اپنے سمجھایا ہے تو اور بھی اس سے سب لوگ مستفید ہوں, تو گھر میں یہ دوائی دینا میں نے آج گھر میں بھی منع کیا. نہیں, اپنے طور پر علاج نہیں کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے لکھوا لیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں, کبھی رات میں یا کبھی ایسے ٹائم میں جب ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو تو ہم کون سی دوا پلا سکیں اور اس کو ہم پٹیاں کس طرح سے اتار سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ دیا جائے. پہلے دوائی آئی ہے, ابھی یہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنے کی شریعت نے اجازت دی نہیں ہے. تو جو غیر طبیب ہے, جو معالج نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, طبیب نہیں ہے, غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ درستی نہیں ہے. آپ کچھ بتا رہے تھے عبدالخلیل بھائی, بچوں کی نگہداشت کے حوالے سے مدنی منع یا مدنی منیوں کی کیا فرما رہے ہیں؟ تب تک یہ ان کا تھوڑا سا فزیکلی چیک اپ ہو جائے گا تو ہم آپ کے مدنی پھول لے لیں گے, اور آپ کولے بھی تیار رکھیں, انشاءاللہ پھر کولے بھی لے لیتے ہیں. برکاتہ عالیہ اپنی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ 378 378 اس پر آپ تحریر فرماتے ہیں, شہید کربلا علی اصغر کے 16 حروف کی نسبت سے دودھ پیتے بچوں کے لیے 16 مدنی پھول رضی اللہ تعالیٰ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بچوں کو امراض سے بچانے کے لیے شروع میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر کافی سود مند ہو سکتی ہے. اس ضمن میں 16 مدنی پھول ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1, بچہ یا بچی کے پیدا ہونے کے بعد فوراً یا برو 7 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر اگر بچے پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بالغ ہونے تک آفتوں سے محفوظ رہے گا.
नंबर 2, पैदाइश के बाद बच्चे को पहले नमक मिले हुए नीम गर्म पानी से नहलाइए, फिर सादा पानी से गुस्ल दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बच्चा फोड़े फुंसी की बीमारियों से महफूज रहेगा। अच्छा, आपने ट्रीटमेंट कर लिया? ये किस सफ़े से बता रहे हैं आप? 378 ये मदनी पंसूरा सफ़ा नंबर 378, 378 पेज नंबर। तो ये मदनी मुन्ने का चेकअप हो चुका है। अब डॉक्टर साहब इनको दवाई लिख के दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके मदनी मुन्ने को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप भी मदनी काफिले में सफ़र की नीयत कर लीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी कॉल चलाइए। ये हो गए फारिग? जी ठीक है, कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शमसुज़्ज़मा कादरी बोल रहा हूँ दारुस्सलाम तोबा से। मैं और एक मस्जिद का खतीब हूँ। बड़ा मुतासिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास तार कादरी साहब की जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। आपकी बरकत से और मदनी माहौल की बरकत से बहुत सारे बेराह लोग जो हैं वो राह रास्त पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो क्लिनिक के हवाला से काम शुरू किया है, इसमें बड़ी मुफीद जो है ना बातें मिलती हैं हमें सुनने को। तो आजकल जो है ना बच्चों के हवाले से खास तौर पर थोड़ी देर पहले एक बच्चा उसका हुआ है, चेकअप हुआ है बच्चों के हवाले से। आज मौसम बदलने की वजह से ना वो नमोनिया और गले और खांसी के अमराज जो है ना ये ज्यादा जो है ना मुतवक्के हैं होते हैं। तो लिहाजा डॉक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि इस हवाला से जरूर वालिदैन को आगाही फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खतीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कॉल भी की, हौसला अफजाई भी की और सवाल भी किया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे डॉक्टर साहब इस मामले में कुछ अपने माहिराना राय से हमें आगाह करेंगे। जी क्या कहते हैं आप डॉक्टर सलमान? अच्छा, इसमें जो नमूनिया का जैसे इन्होंने जिक्र किया ना, जैसे मौसम मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं मौसम के बदलने से, खांसी बुखार वगैरह। इसमें नमूनिया बहुत प्रोमिनेंट है। नमूनिया में होता ही कि ये इन्वॉल्व करता है, यानी फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन कर देता है, जिसके अंदर बलगम बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और बहुत हाई ग्रेड का बुखार चढ़ जाता है। तो नमूनिया में एक होता है कि बर वक्त अगर इसका इलाज ना किया जाए तो नमूनिया में सुपर इन्फेक्शन यानी मज़ीद ये फैल भी जाता है, बढ़ भी जाता है। तो इसके लिए करना यही होता है कि जब बुखार और नमूनिया के डॉक्टर साहब को बुखार की अलामतें भी ज़रा बता दें कि किस तरीके से हैं। असल में देखना ये होगा कि पहला तो उसमें बुखार होता है ना, नमूनिया जो है आपने जैसे बताया कि फेफड़ों का इन्फेक्शन है, सही। देखना पड़ता है कि पेशेंट की, मरीज की उम्र कितनी है, सही। तरीका इलाज में देखा जाता है उम्र कितनी है, उसकी बॉडी का वेट कितना है, उसको इस वक्त कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितनी दुश्वारी है, सांस लेने में उसको कितनी दुश्वारी है, ठीक है, और उसका बुखार इस वक्त कितना है, बुखार की कैफियत क्या है, उसके साथ उसको पेट में भी दर्द हो रहा है, उल्टियाँ भी हो रही है, सर में भी दर्द हो रहा है, या फिर सिर्फ उसको जो खांसी हो रही है, या सिर्फ उसको जो है नज़ला हो रहा है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। सही है। उसकी सीवियरिटी, उसकी जो डिग्री है कि नमूनिया के, उसको मतलब एक तरफ है इन्फेक्शन, चेस्ट एक तरफ है, दोनों तरफ है, ऊपर है, नीचे है, वो हम सीने को हम अपने इस आले से देखते हैं कि उसके अंदर किसी किस्म की मखसूस किस्म की आवाज़ होती है जो बताती है हमें कि इस किस्म, इस एरिया में इसके नमूनिया के असरात मौजूद हैं। अगर इसमें पूछने ये था, जैसे नमूनिया का जो बुखार होता है वो बहुत तेज़ होता है और उमूमन इसमें देखें मैं बताऊँ, सर्दी के साथ बुखार आना, बिल्कुल वजह फरमाया आपने, शिवरिंग, नमूनिया की देखें ना, असल में बात है कि देखना पड़ेगा नमूनिया वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, या फिर अमूमन जो ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है, अमूमन जो बच्चों में आजकल जो हमारे यहाँ होता है वो यही होता है कि वो वायरल ही होता है। अब इसमें जो फैलने की वजूहत अमूमन क्या हो जाती हैं? सफाई का ना, बिल्कुल जो सेहत और सफाई जो है वो तो बिल्कुल ही मतलब एक इंतहाई ज़रूरी है। जैसे क्लोज सिस्टम में जो रह रहे होते हैं, बिल्कुल। अभी जिनके घरों में हम ये जो देख सुन रहे हैं, इनके घरों में बच्चों को या किसी को नमूनिया इस तरह का बुखार ना हो, इसके लिए आप क्या एहतियातें बयान करेंगे? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है गंदगी जो है अमराज की माँ है, सफाई निस्फ ईमान है। अगर सफाई सुथराई का खास इंतज़ाम रखा जाएगा
تو وہاں امراض کے داخلہ جو ہے کم سے کم یعنی بچوں کو صاف ستھرا کیسے بالکل رکھیں؟ صاف ستھرا رکھیں، ان کے ہاتھوں کو، ان کے ہاتھوں کو انگلیوں کو صاف رکھا جائے، ان کے کپڑے ان کے پہناوے جو ہے صاف ستھرے رکھے جائیں، ان کے غذا کا طریقہ دیکھا جائے کہ ان کی غذا جو ان کو دی جا رہی ہے وہ کس طرح سے دی جا رہی ہے، وہ فیڈنگ کس طرح سے کی جا رہی ہے، ان کے جو استعمال کی اشیاء ہیں وہ کس طرح سے ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو دھویا جا رہا ہے نہیں دھویا جا رہا ہے، بچے کو ہاتھ دھلا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے نہیں کھلایا جا رہا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ پانی ابلا ہوا پلایا جا رہا ہے یا ویسے کوئی جو ڈائریکٹ سے پانی آ رہا ہے وہ پلایا جا رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف جو ہے مطلب ہے کہ ہم کہہ دیں گے بھائی مریض کو کہیں گے بھائی جاؤ صرف پانی ابلا ہوا پینا تو آپ جو ہے نا بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کو ساری چیز اپنی کریکٹ کرنا پڑے گی، ساری چیز صحیح کرنا پڑے گی، اس کو اپنے پہننے کا حساب کتاب بھی صحیح کرنا پڑے گا، اس کو اپنے کھانے پینے کا بھی حساب کتاب بالکل یعنی ہر چیز میں اگر بنیادی طور پر صفائی کو آپ بنیاد بنائیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امید ہے، اور اگر والدین نمازی ہوں گے تو امید ہے کہ ان کی اپنی صفائی کا اہتمام بھی ہوتا رہے گا. ہاتھ منہ اور کپڑے وغیرہ پاک صاف ہوتے ہیں. جو نمازی ہوتا ہے نا یہ موسٹلی اپنے آپ کو پاک صاف اور ستھرا رکھتا ہے، کیونکہ وہ پراپر جب وضو کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے کافی چیزیں بچ جائیں گی. خود اپنے کھانے پینے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھونے، منہ وغیرہ دھونے پہ احتیاط کریں تاکہ آپ بھی بیماری سے بچ سکیں اور آپ کے بچوں کو. اب صفائی کے معاملے میں عقل مند انسان اس پر غور کرتا رہے کہ کہاں کہاں پر مجھے صفائیوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بستر کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے وجود کو بدبو سے بچا دیجیے. جو گندگی ہے نا یہ بدبو سے آپ کو مطلب یہ آپ کو وہ لنک کرے گی. تو اب بس بدبو سے بچائیے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ رہیے، خوشبو سے معطر رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جملہ بیماریوں سے محفوظ بھی رکھے، اور جو ہمارے مقدر میں ہیں آتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر صبر بھی عطا فرمائے. جی کال سنائیے. عمران محمود راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے 4 سے 5 سال ہو گئے، میری چیسٹ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے بہت زیادہ، تو اس کے لیے کوئی علاج بتا دیں. انشاءاللہ اتنی دیر میں ایک دوسرا پیشنٹ بھی میرا خیال ہے ایک بخار کے لیے. جب مدنی منع، اچھا آئیں مدنی منع. ڈاکٹر صاحب اچھا آپ خود آئیں. وعلیکم السلام. صحیح پیشنٹ بھیجا بھائی، چل چل کر آئیں. اچھا ٹھیک ہے. میرا نام عبد الکریم ہے. میں بخار تھی مجھے، ابھی بہتر ہے ابھی. اچھا کب سے بخار ہے بیٹا آپ کو؟ 3 دن سے. 3 دن سے بخار ہے. جی. اچھا بخار کے ساتھ آپ کو اور کچھ بھی جیسے سر میں درد ہونا، سینے میں درد ہونا، کھانسی ہونا؟ کھانسی سستی، گلے میں بھی درد ہے آپ کے؟ تو کچھ باہر کی چیزوں کا استعمال کرتے تھے آپ؟ جی کوئی باہر کی چیزیں جوس وغیرہ کا استعمال کرتے تھے؟ بسکٹ. جی صحیح. اچھا ایک منٹ گلا دکھائیں گے ڈاکٹر صاحب، ابھی ان کا گلا چیک کر لیں گے. آپ بولیے باہر نکالیے. ہاں اچھی طرح سے ایک نظر. اچھا ان کے ابو PCR میں بیٹھے تھے، ان کے ابو کو کیا مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں ان سمیت. ان کا بخار صحیح ہوتے ہی اوپر دیکھیں طبیعت صحیح ہوتی ہے، ان کو لے کر مدنی قافلوں میں سفر کر لیں ابو جان. اگر نیت ہوتی ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا. یہ نیچے 10 منٹ میں ڈال بس جی دیکھو میں کر دوں. اچھا گلا تو آپ کا کافی خراب دکھ رہا ہے مجھے. اچھا ذرا قریب آ جائیں. اس طرح منہ کریں گہرا سانس لیں. اس عمر کے جو پیشنٹ بچے ہوتے ہیں عموماً ان میں ٹونسل کا شکایت آ جاتی ہے، گلے خراب کی شکایت اس طرح آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے باہر کی چپس وغیرہ کا، کولڈ ڈرنک، جوس. تو جیسے ان کا ڈاکٹر صاحب ان کا آپ گلا ایگزامن کریں گے تو اس میں دیکھ لیں گے ٹونسل وغیرہ. میں نے دیکھا ان کا گلا خراب ہے. گلا خراب ہے اور ٹونسل موجود. ٹونسل میں بھی تھوڑا سا ان کی سوزش ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ ٹونسلس کیوں بڑھ جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ عموماً ہمارے جو بچے ہیں نا جی وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں برتتے. صحیح. جو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر ٹافیاں وغیرہ ہوتی ہیں، کھٹی چیزیں ہوتی ہیں، اسکول کے باہر سموسے والے ہوتے ہیں، ٹھیلے والے ہوتے ہیں، صحیح. جو یہ اشیاء بیچ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا جو گلا جرا ہمارا گیٹ ہے، جسم میں داخل ہونے کا راستہ ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز اگر غلط غیر ضروری چیز گزر رہی ہوگی تو داخلی راستے پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوگی بنسبت اندر جانے سے. تو گلا سب سے پہلے جو ہمارے جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں سب سے پہلے جو متاثر ہوتا ہے ہمارا منہ ہوتا ہے یا پھر ہمارا گلا ہوتا ہے. گلا. اب جیسے گلا خراب ہو گیا تو ان کے ٹونسل بڑھ گئے. ہاں بالکل. ٹونسل کا مطلب یہی ہے کہ اگر جیسے فرض کریں ٹونسل تو عموماً ہوتا ہے لیکن ان میں سوزش ہو جاتی ہے.
तो टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। मतलब लेकिन टॉन्सिल का होना का मतलब ये नहीं है कि टॉन्सिल है तो बीमारी है। टॉन्सिल तो खैर एक अल्लाह की तरफ से हमारी हिफाजत का एक तरीका है, मगर उसमें इन्फेक्शन हो गया, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो टॉन्सिलाइटिस बुखार का सबब, तो ये बुखार का सबब बन सकता है। तो अब ये इनका मतलब गले का इलाज बतेंगे? हाँ जी बिल्कुल, इनका गले की दोबारा बता दे, बुखार का कोई इलाज नहीं है। बुखार जिस सबब से हुआ है ना, उस सबब का इलाज है। ये आज मेरे लिए भी एक ये इंफॉर्मेशन है। हाँ बिल्कुल। तो यूँ एक इंफॉर्मेटिव सिलसिला हुआ। तो बेटा अबू ने मदनी काफिले में सफ़र की नियत कर लिया, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाएगा। नाम बताइएगा आपके साथ आप भी मदनी काफिले में सफ़र कीजिए। उम्र कितने बेटा? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी आप कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नवीद रज़ा अत्तारी, जामिअतुल मदीना, फैज़ान मदीना, कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। हाजी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम मदनी चैनल पे आपकी ज़ियारत कर रहे हैं। इससे पहले आप यूके में मदनी कामों के हवाले से मसरूफ़ थे। आपको देखकर हमें भी मदनी काम करने का हौसला मिलता है, जज्बा मिलता है कि हमारे अकाबिरीन बाहर हों या घर में हों तो मदनी कामों की धुन उनमें ची और बसी रहती है। तो हाजी साहब, मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अमूमन ये देखा गया है कि जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना में अगर किसी इस्लामी भाई को बुखार की शिकायत हो तो वो एक दिन के बुखार की परवाह करता ही नहीं, वो इस बुखार को बुखार लेता ही नहीं। वो क्लास में बैठता है, पहले दिन ना जाए तो दूसरे दिन डॉक्टर साहब से रुजू वो करते हैं। आया कि ये हमारा इस तरह का अमल करना क्या ये दुरुस्त है, या पहले दिन ही जैसे ही बुखार की शिकायत हुई फ़ौरन डॉक्टर साहब से रुजू करें, या एक दिन का इंतज़ार कर लें ताकि बुखार है तो वो अपनी बरकतें लुटाए और हम उससे सवाब पाएँ। फिर अगर एक दिन ना जाए दूसरे दिन हम डॉक्टर साहब से रुजू फरमाएं। क्या ये ऐसा करना हमारे लिए बेहतर है? ये आपसे भी सवाल है और फिर ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे डॉक्टर साहब से ये सवाल है, इसका जवाब अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवीद भाई, आपने हमारी हौसला अफजाई की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए और हमें वाकई इखलास के साथ अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। दुआ करें मैं भी मदनी काम करने वाला बन जाऊं और मुझसे मेरा रब काम ले ले। और बात उमूमी हो या खुसूसी हो, दोनों सवाल मेरा ख्याल डॉक्टर साहब से करने चाहिए, क्योंकि जामिअतुल मदीना के तलबा किराम के हवाले से भी या असातिज़ा किराम के हवाले से भी हमारे डॉक्टर सलमान को इस मामले में तजर्बात हैं कि इन्होंने हमारे मुस्तशफ़ा में भी इनकी एक अपनी इनका अपना हिस्सा है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? ये हो गए फारिग में? अच्छा बेटा मदनी मुन्ने, आपसे मदनी इल्तिजा ये कर दूं कि आप बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिएगा बेटा, बाहर की चीज़ें मत खाइएगा, हैं प्लीज़। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा बेटा ये तावीज़ ले लीजिए, तावीज़ात अत्तारिया, इसका कहते हैं आबिद रिसाले में जो या गफूरू का अमल लिखा है बाबा ने, या गफूरू अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू वाले ने, वो ये तावीज़। अच्छा या गफूरू का तावीज़ अब क्या? अच्छा उसमें वो लिखा हुआ है गले या बाजू में पहन लीजिए। माशाल्लाह। इनके अबू शायद सुन रहे होंगे। वालेकुम जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी वो जामिअतुल मदीना। बुखार के ऊपर तो ये डिपेंड करता है कि जो भी मुतासिर है उसको खुद पता होता है बुखार किस लेवल का है, वो कितनी हद तक बर्दाश्त कर सकता है। तो अमूमी तौर पे जैसे थकन से रिलेटेड बुखार होता है, हल्का लो ग्रेड फीवर यानी हल्का सा बुखार होता है तो लोग उसमें भी लेट जाते हैं। कुछ को हाई ग्रेड फीवर यानी तेज़ बुखार होता है, उसमें भी कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। बहुत प्यारी बात है, देखा गया फिजिकली तौर पर बहुत डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का बर्दाश्त कर सकता है। टेम्परेचर होता है तो बिस्तर पर होता है जी, और बाद 101 102 में भी बाहर काम कर रहे होते हैं। वो मेरा ख्याल इनका कॉन्फिडेंस लेवल या विल पावर इनका है, काम करने का जज्बा, जो टारगेट होते हैं काम करने, जो काम करने उन्होंने वो करने। इसके बाद इससे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसको आप बर्दाश्त करते हुए ही चलें। अगर बुखार अगर लग रहा है आपको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है तो फौरी तौर पर डॉक्टर साहब रब्ता करके इसकी दवा
کو لینے کی ترکیب بنائیں, بخار میں رہنے کی جو ترکیب ہے اس کے بارے میں. تعلیم ہے, تربیت ہے, اور اس طرح کی چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں. لیکن جیسے انہوں نے بھی وہ ایک بات کی نا سوال کے حوالے سے کہ بخار لے کر اس کی برکتیں لینے کا, جی اس کے بارے میں آپ بتائیں. نہیں, میں کیا عرض کر سکتا ہوں اس معاملے میں ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کے کفارے ہیں. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اگرچہ بیماری کم ہی ہو, فرمایا اگرچہ کانٹا چبھے یا کوئی اور تکلیف پہنچے. تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے یہ دعا کی, یا اللہ مرتے دم تک بخار مجھ سے جدا نہ ہو, اور یہ بخار مجھے حج, عمرہ, اللہ کی راہ میں جہاد اور فرض نماز با جماعت ادا کرنے سے نہ روکے. پھر ان کے وصال تک جس نے بھی انہیں چھوا بخار کی تپیش محسوس کی. تو یہ ان کا بھی جذبہ تھا. اللہ کرے کہ ہمیں صبر نصیب ہو, اور یہ کہ اس میں بیماریوں میں بعض اوقات اس طرح پہ پڑھائی میں اور دیگر عبادات میں بھی حرج واقع ہوتا ہے. تو عبادت پر قوت پانے کے لیے صحت مند رہنا, اور عبادت پر قوت پانے کے لیے پھر اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی کر سکوں, گھر والوں کے لیے بھی کفالت اور ان کی بھی غم خواری خیر خواہی کے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں صحت مندی کا بھی سوال کرنا چاہیے, صحت مند رہنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جسم پہ نا سفید برف کے داغ ہیں بڑے بڑے, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے نا دوائی وغیرہ کے بارے میں معلوم کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرما رہے ہیں؟ جسم پہ داغ ہے ڈاکٹر صاحب, اسکن کے بارے میں کچھ معلومات لینی تھی. یہ جو داغ دھبے اسکن پہ جلد پہ آ جاتے ہیں, ایک دوسرا خارش ہو جاتی ہے, تیسرا اسی طرح الرجی بھی ہو جاتی ہے, تو اس کے ضمن میں کچھ مندی پھول عطا کر دیں. ابھی جو اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے وہ برس کے بارے میں انہوں نے جسم پہ داغ بتایا. جسم ویٹیلیگو ہم اپنی لینگویج میں, ہمارے میڈیکل لینگویج میں اس کو ویٹیلیگو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھنا ہے, انہوں نے علاج پوچھا ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ ان کے برس کے جو داغ ہے ان کی شدت کتنی ہے, یعنی وہ ایک ایریا ہے, ایک پیچ انوالو کیا ہوا ہے یا ملٹیپل ایریاز انوالو کیا باڈی کے, اور مطلب یہ کہ جیسے ہاتھوں پر ہے یا پیروں پر ہے یا پیٹ پر ہے یا سر پر ہے یا چہرے پر ہے, ٹھیک ہے. اب ان کا جو علاج ہے نا, اگر وہ ایک مخصوص ایریا میں اور چھوٹا ایریا ہے تو علاج جو کنڈیشنز ہے نا وہ مطمئن بخش ہے, اطمینان بخش ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ بہت زیادہ ایریا انوالو ہے, ملٹیپل آرگن انوالو ہے, تو پھر اس صورت میں جو علاج ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن مشکل ضرور ہے. اس کا علاج ہے بالکل ہے, اس کا علاج کیا جاتا ہے. مختلف طریقے ہیں, لوکل اپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں اور ریڈیو لیزر تھراپی بھی ہوتی ہیں. جن کے بدن میں یہ داغ ہیں, دبے ہیں, سفید سفید دبے ہوتے ہیں, برس جس کو منہ کہتے ہیں, تو برس کا علاج ممکن ہے, لیکن اس کے لیے کہ آپ اپنے اسکن اسپیشلسٹ, جی بالکل, اپنے اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں. وہ دیکھیں گے آیا کہ اس کو یہ جو بیماری ہے اس کی وجہ کیا ہے. یا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو اگر فرض کریں کہ چوٹ لگی, چوٹ کی جگہ پر سفید نشان آ جاتا ہے, وہ بھی ایک برس کی قسم ہے. لیکن عموماً جو برس ہوتا ہے وہ آٹومیون ڈیزیز کہلاتا ہے, یعنی خود بخود مدافعتی سسٹم کے اندر کچھ ایسے عوامل آ جاتے ہیں جو کہ اپنی جسم کے اندر جو ہے ریئیکشن کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا خاندان میں بھی چلتی ہیں, جیسے والد والدین نانی نانا کو تھی تو یہ ان کو آ گئی؟ نہیں, یہ اصل میں موروثی تو اس کو نہیں کہا جاتا, بلڈ کا ہی پرابلم ہے غالباً. بلڈ کے اندر آٹومیون ریئیکشن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے مطلب ہے کہ جسم کے اوپر اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے. میلانوسائٹ جو ہوتا ہے ہمارے کھال کے اندر جو سیل ہوتا ہے جو میلانین پیدا کرتا ہے, جو جسم کو کلر دیتا ہے, وہ سیل پر اس کا اٹیک ہوتا ہے, تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پگمنٹیشن جسے کہتے ہیں, یعنی کہ جو جسم کا جو کلر ہے وہ ڈسکلر ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اسی کو ویٹیلیگو کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا یہ ایک مدنی پھول یاد آ رہا ہے کہ رات کو کھانے کے بعد اگر ہاتھ نہ دھوئے جائیں اور ہاتھ دھوئے بغیر اگر سو جائے تو اس سے برس ہو جانے کا اندیشہ ہے. یہ لکھا گیا احسن الویالی آداب دعا میں. وہ اپنے ہے نا جو اپنے ہی ہاتھوں کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا, تو اس ضمن میں یہ نقل کیا گیا ہے. تو اگر آپ ٹیشو پیپر سے ہاتھ پہنچ بھی لیں تو کم از کم ہاتھ دھونا مت بھولیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جملہ مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کو گناہوں کے امراض سے بھی شفا عطا فرمائے. جن کی کالز رہ گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے حال کو خوب جانتا ہے. تمام مریضوں پر اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے اور ہماری دعوت اسلامی کو مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, اس کی دعوت عام کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور روحانی اور جسمانی بیماریوں پر اللہ تعالی اپنی رحمت کی نظر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب, تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا, تجھ سے میں